بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے نشستوں میں غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض اور اسی طریقے سے اس کے بعد نماز کے شرائط اور نماز کے اندر کے فرائض، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شرط ہی نہ پائی گئی تو نماز کا پڑھنا ہی درست نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرائض میں ہیں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں اور نماز کے اندر کچھ چیزیں واجب ہیں۔ آج اسی واجب کے متعلق گفتگو کرنی ہے آپ حضرات سے۔ ان میں سے ایک واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ امام کی قرات، امام کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو نمبر 1 پہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مطلق۔ نمبر 2 پر ہے اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا۔ کس کے ساتھ؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی بھی سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ سورت ہی کا نہیں، اگر کسی کو پوری سورت مکمل یاد نہیں ہے تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت۔ اب تیسرے نمبر پر ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں قرات کرنا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں قرات کرنا۔ فرض نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت کی نیت باندھی۔ کتنے رکعت کی؟ 4 رکعت کی۔ فرض نماز کی 4 رکعت کی نیت باندھی۔ مثلا ظہر کی باندھ لی، عصر کی باندھ لی اور عشاء کی باندھ لی۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ فرض نماز کے 2 سے زائد رکعت والی نمازوں میں، 2 سے زائد رکعت والی نمازوں میں پہلے کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا،
دو سے زائد والی رکعت میں نماز میں، دو سے زائد والی نماز میں جس میں مغرب بھی آ گئی، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا، یہ 3 نمبر پہ ہے۔ چوتھا نمبر ہے سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، یعنی قرآن مجید کی دیگر سورتیں، دوسری سورتیں پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، الحمد شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی، تو سورہ فاتحہ سے پہلے کسی سورت کا پڑھنا۔ نمبر 5 پر ہے قوما۔ کیا چیز؟ قوما۔ قوما کس کو کہتے ہیں؟ رکوع اور سجدے کے درمیان، رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے کھڑا ہونا، رکوع کے بعد اور سجدہ سے پہلے کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ یہاں پر عام طور سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ مکمل کھڑے نہیں ہوتے ہیں، رکوع سے مکمل کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ذرا سا فوراً آدھا یا آدھا سے برابر کھڑے ہوئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، لہذا قوما چھوٹ گیا، ان کا ایک واجب ترک ہو گیا، قوما چھوٹ جانے سے ایک واجب ترک ہو گیا، ایک واجب چھوٹ گیا۔ رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑا ہونا، جس کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے، اتنی دیر کھڑا رہنا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے۔ اس کھڑے ہونے کا نام کیا ہے؟ قوما۔ اس کھڑے ہونے کا نام کیا ہے؟ قوما۔ یہ 5 نمبر پر ہے۔ 6 نمبر کیا ہے واجب کا؟ دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، جیسے قوما میں ہے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اتنی دیر، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولا، جلسہ یہ 6 نمبر پر ہے اور قاعدہ اولا 7ویں نمبر پر ہے۔ 7ویں نمبر پر کیا ہے؟ قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں پہلی مرتبہ بیٹھنا سجدے کے بعد، دونوں سجدے کے بعد، دونوں سجدے کے بعد۔ 4 رکعت کی نماز پڑھی، 1 رکعت مکمل کی اور فوراً کھڑا ہو گیا، سجدہ سے سیدھے کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت کا سجدہ کیا، دونوں سجدہ کے بعد اب یہاں پر بیٹھنا، یہ ہے قاعدہ اولا، یعنی پہلا قاعدہ، پہلی مرتبہ بیٹھنا۔ قاعدہ اولا یعنی پہلی مرتبہ بیٹھنا نماز میں، یہ بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ اور کتنی دیر بیٹھنا واجب ہے؟ جتنی دیر میں وہ تحیات پڑھ لے، التحیات للہ والصلوات، یہ مکمل پڑھ لے پورا، اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے التحیات کا پڑھنا
التحیات کا پڑھنا. وہاں پر کیا تھا 6 نمبر پر؟ ارے 7ویں نمبر پر. 7ویں نمبر پر یہ تھا کہ التحیات کے برابر بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھی جائے. یہ بیٹھنا مستقل ایک واجب ہے. اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ بیٹھ کر التحیات کا پڑھنا، یعنی التحیات کا پڑھنا ایک واجب ہے، اور التحیات کے پڑھنے کے بقدر مقدار میں بیٹھنا یہ الگ ایک واجب ہے. نویں نمبر پر کیا ہے؟ لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، نماز کو مکمل کرنا، نماز سے باہر نکلنا. کس کے ساتھ؟ لفظ سلام کے ساتھ. فرائض نماز میں میں نے یہ بات بتلایا ہے کہ نماز کے فرائض میں ایک فرض یہ ہے کہ نماز سے باہر نکلنا، نماز سے باہر نکلنا مستقل ایک فرض ہے. لیکن وہاں پر میں نے آپ کو یہ نہیں بتلایا ہے کہ کس عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلیں گے. یہاں پر آپ کو میں بتلا رہا ہوں کہ نماز سے باہر نکلنے والا عمل کون سا ہے؟ یہ السلام ہے. سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلا جائے گا. یہ ایک مستقل واجب ہے. کوئی دوسرے حرکت کے ساتھ یا کوئی دوسرے لفظ کے ساتھ اگر وہ نماز سے باہر ہو رہا ہے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر واجب چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ نماز سے باہر نکلنا سلام کے ساتھ یہ واجب ہے، لفظ سلام کے ساتھ واجب ہے. یہ 9ویں نمبر کی ہے سن کا واجب ہے. اور 10ویں نمبر پہ کیا ہے؟ ظہر عصر میں آہستہ قرات کرنا. ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا. ظہر اور عصر میں آہستہ کیا کرنا؟ قرات کرنا. یہ واجب ہے. قرات یعنی قرآن پاک کا پڑھنا. قرآن پاک کا پڑھنا. ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیجئے گا، تھوڑا سا ہٹ کر میں بتا رہا ہوں. تعلق اس سے اسی کا ہے، پڑھنے ہی سے تعلق ہے. عام طور سے بہت بڑی غلطیاں یہاں پر ہوتی ہیں. وہ یہ کہ آہستہ پڑھنے والے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہونٹ کو بند رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں پڑھتے ہیں. اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، اس کو سوچنا کہتے ہیں. پڑھنا واجب ہے، سوچنا واجب نہیں ہے. سمجھ لیجئے گا اس باریکی کو. کیا؟ پڑھنا واجب ہے، سوچنا واجب نہیں ہے. دونوں ہاتھ کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہونٹ بند رہتے ہیں، بالکل ایک دم بت کی طرح کھڑے رہتے ہیں. اب وہ پڑھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگا لیجئے. وہ سوچ رہے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، ذہن میں پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، لیکن الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، ہونٹ نہیں چل رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی ہے، منہ نہیں چل رہا ہے. وہ پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں. یہاں پر واجب چھوٹ رہا ہے. یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. یعنی ہونٹ چلے، زبان چلے، آواز نہ نکلے. آواز اگر نکلے تو اتنا نکلے کہ آپ خود ہی اگر پڑھے اور خود ہی سن لے، بس بغل والے کو سنائی نہ پڑے. اس کو یاد رکھ لیجئے گا. بعض لوگ پڑھتے ہیں آہستہ، جو تکبیر پڑھنے والے ہیں آہستہ، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یا آپ یہ کر لیے آہستہ قرات کرنا، تو وہ اتنا آہستہ کرتے ہیں کہ بغل والے کو پھس 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 آواز آتی ہے اور بغل والے کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ پڑھ رہے ہیں، لہذا وہ سر ہو گیا، وہ جہری ہو گیا. وہ آہستہ نہیں ہوا. آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کا کام ہلکا ہلکا سنائی دے اور آپ کے ہونٹ برابر چلے، آپ کی زبان برابر چلے. ذہن میں، دل میں سوچنا بھی نہیں ہے، پڑھنا ہے. اس کو سمجھ لیجئے گا بہت اچھی طریقے سے، اسی لیے میں یہاں پر وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ سے.
ظہر اور عصر میں آہستہ قرآن پاک کا پڑھنا. یاد رکھیے گا اس جملے کو، سوچنا نہیں. 11 نمبر پر کیا ہے؟ امام کے قرأت مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، امام کی قرأت، امام کا قرأت کرنا مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں، اور فجر کی دونوں رکعت میں، فجر کی دونوں رکعت میں، اور عیدین کی دونوں رکعت میں. عیدین سے مراد دونوں عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں عید کی دونوں 2 رکعت، یعنی عید الفطر کی 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں امام صاحب زور سے قرأت کریں گے، اور عید الاضحیٰ میں 2 رکعت ہوتی ہے، دونوں رکعت میں. اور تراویح کی تمام رکعت میں، تراویح کی تمام رکعت میں یعنی 20 رکعت میں، اور وتر کی تینوں رکعت میں قرأت کا آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، جس کو جہر کہتے ہیں، جہری انداز میں قرآن پاک کا پڑھنا، جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا. وتر، مگر امام کی بات ہے یہ، اگر کوئی شخص امامت کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، عیدین میں، تراویح کی تمام رکعت میں، وتر کی تینوں رکعت میں جہر کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا، آواز کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ واجب ہے. اور اگر کوئی تنہا وتر پڑھ رہا ہے، تب آہستہ پڑھے گا. تنہا وتر پڑھنے والا آدمی کیا کرے گا؟ آہستہ پڑھے گا. نمبر 12، وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا. وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا. دعائے قنوت کس جگہ پڑھی جاتی ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لے گا. اس کے بعد اب یہاں پر دعائے قنوت کا پڑھنا، دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے. یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا پڑھے؟ بعض لوگ قل واللہ پڑھا دیتے ہیں. نہیں، وہ دعا ہے، دعا کا نعم البدل دعا ہونا چاہیے. لہذا قرآن پاک کی وہ آیات جو دعائیاں ہیں، مثلا ربنا آپ یہ پڑھ لیں. دعا کا نعم البدل دعا ہونا چاہیے، اور دعا کا نعم البدل قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیات دعائیاں اتاری ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لے. مثلا ثنا میں نے بتلایا، اور 13 نمبر پر دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا. 13 نمبر پہ کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر کہنا، جس کو میں نے ابھی بتلایا ہے. آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، اور اس کے بعد باندھے گا، پھر دعائے قنوت پڑھے گا. تو یہ اللہ اکبر کہنا
اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور عیدین میں یہ 13 نمبر پر ہے، 14 نمبر پر ہے عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا، عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا۔ عیدین میں کل 7 تکبیر ہوتی ہیں، مطلب ایک تو تکبیر تحریمہ کی حیثیت رکھتی ہے جو فرض ہے، ایک تکبیر تحریمہ کی حیثیت رکھتی ہے جو فرض ہے، فرض کے بیان میں بتلا دی گئی ہے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیر زائد کہی جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جایا جاتا ہے۔ یہ تینوں زائد ہیں پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، دونوں میں ملا کر 6 زائد تکبیر کہنا، 6 زائد تکبیر کہنا، اسی کو کہتے ہیں عیدین کی 6 زائد تکبیر کہنا، یہ مستقل واجب ہے۔ یہ تھی نماز کی واجبات، یہ تھی نماز کی واجبات۔ اس کا حکم کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا حکم کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیجیے۔ ان تمام چیزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اگر ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی ترتیب پلٹ گئی، مثلا سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا تھا اور قرات بعد میں کرنا تھا، کسی نے قرات پہلے کر لیا اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھا، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھا، یا قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا اور التحیات کا پڑھنا، یہ دونوں واجب ہیں۔ قاعدہ اولیٰ میں نہ ہی وہ بیٹھا ہے اور نہ ہی وہ پڑھا، جب بیٹھا ہی نہیں ہے تو پڑھے گا کیا؟ اور وہ سیدھے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، یہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کیا مطلب؟ واجب ان تمام چیزوں میں کوئی چیز چھوٹ جائے یا ترتیب پلٹ جائے، ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، یا ان ارکان کو ادا کرنے میں تاخیر کر دیا، کیا کر دیا؟ تاخیر کر دیا، دیر کر دیا۔ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد وہ سوچتا رہا، کہیں اور کسی خیال میں گم ہو گیا، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نماز مکمل کر دیا اور کسی غم کے ذہن کہیں اور ہے اور اس سے وہ بھول گیا کہ مجھے سلام سے نماز کو ختم کرنا ہے، اور وہ سوچتا رہا، سلام پھیرنے میں تاخیر ہو گئی، تو اب ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے، پھر اس کے بعد تحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرے۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ اگر یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی تو سجدہ سہو کہاں پر واجب ہوتا ہے اور کہاں پر واجب نہیں ہوتا ہے سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا